بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آخری سب سے پہلے سننا تھا اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم معزز ساتھیو، دورہ علمیہ جہنم کا بیان، اس کا آخری سیشن ناشتے کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے. جہنم کے بیان میں اب تک جتنی ساری باتیں ہم سن چکے ہیں، میری ناقص معلومات کے مطابق وہ سب اگر ایک طرف رکھیں، اب آخری سیشن میں جو آخری اس کا حصہ باقی ہے وہ سب ایک طرف ہوگا. اس ناحیے سے کہ ہم نے اب تک بہت کچھ علم حاصل کر لیا، لیکن جہنم سے بچنے کے سادھن، جہنم سے بچانے والے اعمال اقوال کیا ہیں، ان کو نہ جانیں اور ان سے ہم نہ بچیں تو پھر جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس لیے پوری دل جمعی کے ساتھ اپنی کتاب اور اپنا دفتر، اپنا قلم لے کر پورے حضور قلب کے ساتھ، جسم و جان ایک ہو، یہاں تو حاضر ہیں لیکن خیالات کہیں اور ہیں، تو پھر بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم کی طرح بالکل آخر تک اور یہ اہم باتیں بھی پوری توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. اب فضیلت الشیخ عبداللہ حسن فیضی حفظہ اللہ جہنم کا بیان، آخری حصہ جہنم سے بچانے والے اعمال پیش کر رہے ہیں.
جی نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چند باتیں ہیں آخر میں بطور یہ سمجھیے کہ گزارشات کے یا بطور خاتمہ کے آپ لوگوں کے سامنے مجھے رکھنی ہے، جو اصل موضوع سے اگرچہ خارج نہیں ہے، لیکن اصل موضوع جو ہم نے رکھا ہے اس سے تھوڑی سی الگ ہٹ کر کے بھی. وہ یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے جہنم کا تعارف، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب، جہنم میں جانے والے لوگ، ان کا جو تذکرہ کیا، تو یہاں پر ایک اس کا خلاصہ یہ رہ جاتا ہے کہ آخر جہنم سے بچانے والے اعمال کیا ہیں. ایک مومن اپنے طور پر اختصار کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کرے اور حتی الامکان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائے تاکہ جہنم پر ایمان لانے کا حق ادا ہو جائے. دیکھیے، اس بارے میں سب سے اہم چیز یہ ہے، وہ اس آیت کے اوپر آپ غور کریں جو آیت ہم نے ابھی آج کے درس کے شروع میں یہ رکھی تھی، کہ یا شاید کل جو آخر میں رکھا تھا، کہ جہنم یعنی دائمی طور پر جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، اس کا سبب کیا ہے. دو چیزیں ہم نے ذکر کی تھی، اور وہ کیا ہیں؟ ان العذاب علی من کذب وتولی. علی من کذب یعنی اللہ اور رسولوں کو جھٹلایا، وتولی اور اعراض کیا، یعنی اپنے قول سے رسول اور رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا، اور اپنے عمل سے اعراض کیا، یعنی اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اسی کے برعکس یہ سمجھ لیجئے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی جنت میں جانے کا سبب ہے. رسول کی سچی پیروی، رسول کی سچی اطاعت جہاں جنت میں جانے کا سبب ہے، وہی انسان کو جہنم سے بچانے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ، اور بچو اس آگ سے جو آگ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ کافروں کے لیے. اس سے بچا کیسے جائے گا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور تمہیں جہنم سے بچا لے. اسی طرح عمل صالح، اس لیے کہ اس کے دو جو تھے، کذب و تولی. عمل صالح ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے والی ہے.
اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سے دلائل پائے جاتے ہیں. الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمین من انصار. تو اللہ کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم. یعنی انسان دعا کرتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، عمل کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں آپ نے بار بار پڑھی ہے اور بار بار سنتے آئے ہیں کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ نے کہا وہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ من ابا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. گویا اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، بندے کو جہنم سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اب یہ تو ایک عام چیز ہوئی، خصوصی چیزیں چند باتیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ظاہراً و باطناً، ظاہراً و باطناً. ظاہراً اور باطناً سے مراد کیا ہے؟ وہ اعمال جو ہمارے ظاہری ہیں ان میں بھی توحید پائی جائے، اور وہ اعمال جو ہمارے باطنی ہیں جیسے ہماری نیت ہے، یہ باطن ہے نا، یہ نیت باطن ہے نا. ہماری محبت ہے، ہمارا خوف ہے، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو عبادت ہے نا. نیت عبادت ہے، اخلاص عبادت ہے، توکل عبادت ہے، محبت عبادت ہے، خوف عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے کسی کی محبت آڑے نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سامنے کسی کا خوف آڑے نہیں آنا چاہیے. اگر خوف کو ہم نے مقدم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سے جو خوف کرنا چاہیے اس میں ہم نے شرک کیا. تو ظاہر اور باطن طور پر بندہ اگر توحید کو اپنا لے تو وہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جا سکتا. وہ حدیث جو مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الموجبتان، دو چیزیں واجب کرنے والی، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کر رہا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اس کے برعکس کیا ہے؟ من لقی اللہ یشرک بہ شیئا دخل النار. جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ جو اللہ کے ساتھ معمولی بھی شرک کر رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ آگے. تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور توحید کو اپنے، بلکہ ساتھیوں میں تو کہتا ہوں کہ اگر انسان کی توحید کامل ہو جائے تو اس دنیا کی آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچاتی. فرق یہ ہے کہ انسان کو توحید میں اپنے کامل ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو مسلم خولانی رضی اللہ رحمہ اللہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے. جب اسلام قبول کیے، بعض صحابہ جو دعوت کے لیے گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، آپ سے ملاقات نہیں کی، لیکن بڑے زاہد تھے. اس وقت یمن میں اسود العنسی نے، کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری عمر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دو بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک یمامہ سے کون؟ مسیلمہ، اور یمن سے کون؟ اسود. تو اس نے اپنے گرد اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا اور وہ لوگ اس کی دعوت کو پھیلانا شروع کیے.
جو مسلمان انکار کرتا اسے لاتے، تنگ کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ ہجرت کرنا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھیوں نے ان کو بھی پکڑ لیا اور اس کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے پوچھا کیا تم میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ کہتے میں کچھ سن نہیں رہا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بات میں نہیں سن پا رہا۔ سبحان اللہ۔ کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عجیب۔ پھر دوبارہ کہا اور یہ واقعہ سچا ہے تاریخ کا، کبار علماء نے، متاخر علامہ البانی نے بھی کہا کیا یہ صحیح واقعہ ہو۔ پھر اس نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میں سن نہیں رہا۔ اور کہا کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عجیب معاملہ ہے۔ میں جب یہ کہہ دوں کہ میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ ایسے 2-3 بار کہا تو کہا تجھے میں آگ میں جلا دوں گا۔ کہا کہ تمہاری آگ میں جلنا ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ کی آگ میں جلنا گوارا نہیں۔ تمہاری آگ میں جل جانا مجھے گوارا ہے، لیکن اللہ کی آگ میں، تمہاری آگ میں جل کر کے میں اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچاؤں۔ چنانچہ اس ظالم نے لکڑی کو جمع کرنے کا حکم دیا، گڑھا کھودا، اس پر لکڑے تھا، ان کو ڈال دیا اس کے اندر، بیڑیاں پہنا کر کے۔ تھوڑی دیر میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی لاش ہڈی وغیرہ تک جل گئی ہو۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے نکل کر کے اپنے اوپر سے راکھ کو جھاڑتے ہوئے باہر چلے آ رہے ہیں، باہر چلے آ رہے ہیں۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے بھگاؤ ورنہ آپ کے ساتھی لوگ ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، ان کو بھگا دو یہاں سے۔ چنانچہ اس سے بھگایا اور ہجرت کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکی تھی، حضرت ابو بکر خلیفہ بن چکے تھے۔ ایک لمبا قصہ ہے، میں وہ سب نہیں جانا چاہتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر، اور یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو موحد ہیں پکے، اور بظاہر یہ معلوم ہم دیکھیں بھی کہ ان کو جلا دیا گیا ہے، تو ہمارا اپنے طور پر یہ ایمان ہے کہ آگ کے جلنے کی تکلیف ان کو نہیں ہوتی۔ آگ کے جلنے کی تکلیف ان کو نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شہید جب قتل کیا جاتا ہے تو اس کو اتنی اذیت بھی نہیں پہنچتی ہے جتنا کہ سوئی چبھنے سے تم کو اذیت پہنچتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ یا دنیا کے معیار سے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ مشکل ہے، آج کل لوگ اردو بھی نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ اتنا بہترین یہ شعر ہے ساتھیوں کہ بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کنارے کھڑی ہو کر کے اگر سوچ رہی ہے کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، عقل سے باہر یہ چیز، عقل نہیں سمجھ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر موحد اپنے توحید میں پکا ہے تو آگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری چیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ بڑی کمی ہے ہمارے اندر، حتیٰ کہ تقریر وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ سوچیں کہ آخر اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کیسے ہو۔ محبت یہ بہت بڑا عقیدہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ بغیر محبت کے عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے اسی لیے علماء کہتے ہیں عبادت وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اسی عبادت میں لذت ملے گی آپ کو جبکہ آپ کے اندر 3 جذبات پائے جائیں گے۔ 3 جذبات پائے جائیں، ایک محبت کے، دوسرے خوف کے، اور تیسرے رجا امید کے۔ یہ 3 جذبات جب آپ کے اندر پیدا ہو جائیں
یعنی اللہ کی محبت ہو، اللہ سے امید ہو اور اللہ کا خوف ہو، تب آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اللہ کا مزہ ملے گا۔ اور سورہ فاتحہ کی ابتدا میں علماء کہتے ہیں یہی چیز بیان کی گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ 3 آیتیں ہیں نا، 3 آیتوں پر غور کیے، تینوں آیتیں انہی تینوں باتوں پر دلالت کرتی ہیں، محبت پر، خوف پر اور امید رجا پر۔ وہ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو جو کسی کی پرورش کرے گا اس کی محبت ہمارے دل میں آئے گی نہیں آئے گی؟ ہم پیاسے ہوں، کوئی ہمیں ایک گلاس، ایک بوتل یہ پانی دے دے تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی۔ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کیسی پرورش کر رہا ہے، صرف دینی نہیں بلکہ ہماری دنیاوی پرورش بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہونی چاہیے نا۔ تو محبت کی طرف دعوت ہے کہ نہیں دعوت؟ الرحمن الرحیم، بڑا دیالو، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور جو رحم کرنے والا ہوگا اس سے انسان کو امید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی امید ہوگی نا۔ اور مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جو مالک ہوتا ہے اس سے انسان ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ جی ہے نا، 3 چیزیں پائی گئی نا۔ اب یہ 3 چیزیں آپ کے ہاں پیدا ہو گئی تب مرحلہ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے مدد چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ وہ حدیث جو مسند احمد میں، مسند بزار وغیرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، کسی آبادی سے آپ کا گزر ہوا، تو آبادی کے کنارے دیہاتی علاقوں میں جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاں باہر کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک بچہ یہی راستے میں کھیل رہا تھا، اور جب ادھر سے آپ کا قافلہ جانے لگا تو وہ روڈ کے اور راستے کے اندر آ گیا۔ اس کی ماں دور سے دیکھی، ارے بیٹے ارے بیٹے ارے بیٹے کرتے ہوئے بھاگ کر کے آئی، اٹھا لیا اپنے بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ اس بچے کی محبت بھی کیا تھا نا۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ عورت کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں ڈالے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہ اللہ تعالی ہی اپنے حبیب کو آگ میں ڈالے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا سیکھے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہے، تو یہ اس کے جہنم سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا وہ اعمال انسان کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمیں کر دیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں۔ امام ابن قیم رحم اللہ کے بہترین سا رسالہ ہے کہ الاعمال العشرہ الموجبہ محبت اللہ سبحانہ و تعالی، 10 وہ اعمال جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ ان میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پر توکل، اور یہ اس میں اہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ اس لیے کہ ساتھیوں میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں، میں ایک چھوٹا سا مؤلف ہوں، کتابیں یہاں سے وہاں سے نقل کر کتاب تیار کرتا ہوں۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ میری کتاب پڑھتا ہے بہت شوق سے، تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی نہیں پیدا؟ آپ کوئی مقالہ لکھیں، آپ پیدا ہوگی نا، بلکہ آپ دوسرے کی کتاب خرید کر کے کسی کو دیں، اگر کوئی اسے پڑھے تو اس کے خلاف اس کے لیے آپ دل محبت پیدا ہوگی نہیں محبت پیدا؟ تو اگر کوئی اللہ کی کتاب پڑھے تو اللہ اس سے محبت کرے گا، محبت نہیں کرے؟ جی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کبھی بھی جہنم آگ میں نہیں دے۔ اسی طرح اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی انسان کو، بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے والا۔
جس طریقے سے محبت دل کی عبادت ہے ایسے خوف بھی دل کی عبادت ہے، اور ایک مومن بندے کے لیے بہت بہترین سا توشہ ہے جو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر۔ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت کرنا یہ کافی نہیں، محبت کرنے والا یہاں تک غلو کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلہن تک بن گئے اپنے آپ کو، چوڑیاں پہن کر کے وہ پہن ٹہلتے رہتے، لیکن یہ محبت شیطانی محبت ہے۔ یہ تو وہی ہندوؤں اور جوگیوں والی محبت ہے کہ دیوی اور دویتا اور کیا ہے سمجھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل عبادت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو اور اس کے عذاب، اس کی پکڑ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، ڈرتا ہے، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ اور ظاہر بات یہ ناممکن سی چیز ہے، یہ ناممکن ہے کہ گائے بھینس کا دودھ دوہیے اور پھر اسے آپ اندر ڈالیں۔ تو جس طریقے سے یہ دودھ اندر دوبارہ نہیں جا سکتا، ایسے ہی جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں جائے۔ اسی طریقے سے ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے نجات دینے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، وہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے تحترقون تحترقون فإذا صلیتم الظہر غسلت، تم جلتے رہتے ہو ظہر پڑھ لیا تو گویا پورا کا پورا مٹا دیا، گناہ کرتے رہتے ہو ایسا ہوتا۔ اور وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں بہت مشہور ہے، لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لن یلج، ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا وہ شخص جو دو نمازوں کا خصوصی اہتمام کر لے 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ۔ وہ دو کون ہیں؟ عصر کی اور فجر کی نماز، ان دونوں نمازوں کا۔ ساتھیوں میں اختصار کے ساتھ، اس لیے صرف اشارہ، یہ باتیں آپ لوگ پہلے سن چکے ہیں، صرف تذکیر کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، ہر موضوع پر جو ہے وہ میں تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ میں مراد دے رہا ہوں تو جس طریقے سے نماز میں ہم نے مراد دیا ہے کہ فرائض اور فرائض کے ساتھ نوافل بھی شامل ہیں، ایسے زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ میری زکوٰۃ اور نوافلی صدقات بھی ہیں۔ اس لیے کوئی کہہ دے کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو مال ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو وہ کچھ کرے ہی نہیں، دے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، مشہور سخی، عرب کے سخی حاتم طائی کے بیٹے ہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار اتقوا النار، اور آپ نے چہرہ پھیرا اور اشارہ ایسے کیا، ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز آپ دفع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اتقوا النار، پھر آپ نے اب پیچھے ہٹے، ادھر چہرہ پھیرا اور اپنے ہاتھ کو ایسے کرنا شروع کیا، 3 بار ایسا کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ ایسے کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ ساتھیو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے صدقہ کا جتنا بڑا دخل ہے شاید کسی اور نفلی عبادت کرنا ہو۔ کیوں ساتھیو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کے ساری یہ جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کے عیال کے مانند ہے۔ ان کی نگرانی کھلاتا پلاتا کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ۔ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری کے ساری مخلوق اللہ کے عیال، یعنی جن کی پرورش کرتا ہے، جن کو گھر والوں کے طریقے سے ہے۔ اور جو شخص جتنا زیادہ ان لوگوں پر مدد کرے گا
اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کی، جس طریقے سے آپ کے اہل و عیال کی جتنی رعایت رکھے آپ کو اس کے دل، آپ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اور وہ وقت یاد کیجئے ساتھیوں، صحیح قصہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک عابد نے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. کتنا؟ پھر غلطی ہو گئی، 6 دن تک ایک عورت سے زنا کرتا ہے. لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی ساری عبادت کو برباد کر دیا. وہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہوا، کسی آبادی میں آیا، مسجد میں کسی بیٹھا ہوا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے. 6 دن ہو گیا کچھ کھا پی نہیں رہا ہے، 3 دن ہو گیا، 4 دن، کتنے دن اللہ عالم کھا ہی پی نہیں رہا. ایک دن ایک شخص زبردستی آتا ہے کہ اللہ کے بندے کچھ کھاتا پیتا کیوں نہیں، مر جائے گا ایسے بغیر کھائے پیے. دوسرے اسلا کر کے ایک روٹی دے دی، کہا کہ لو کھاؤ. تو اس شخص نے وہ روٹی لیا اور گیا کنویں پر پانی پینے کے لیے تاکہ یہ روٹی کھا کر کے پانی پی لے. اتنے میں دیکھا کہ ادھر سے ایک فقیر آ رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اس نے روٹی اس کو دے دی اور اس کا انتقال ہو گیا. صحیح سند سے یہ قصہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جب اس کے 60 سال کی عبادت کو اور 6 دن کے گناہ کبیرہ زنا کو ناپا گیا ہے تو گناہ بھاری ہو گئے ہیں اور عبادت کی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرشتوں سے کہا کہ ارے بھی اتنے تھوڑی سی روٹی صدقہ کی تھی، وہ کہاں گئی؟ اس کو تو دیکھو. تو جب اس کو ترازو میں رکھا گیا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. اندازہ لگائیں اللہ کے راستے میں صدقہ بندے کو کس طریقے سے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے. اسی لیے آپ نے کتنی حدیثوں کے اندر حضرت عائشہ سے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کھجور کا آدھا حصہ بھی ہو سکتا ہے صدقہ کرنا اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو دوسرا بھی صدقہ کرو، اس انتظار میں نہ ہو کہ میرے پاس کیا ہے میں کیا صدقہ کروں. اس لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ روزانہ اپنی ایک عادت بنا لیجیے آپ کہ روزانہ کام ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے 1 ریال 2 ریال جتنا آپ سے ہو سکے، 5 ریال 3 ریال آدھا ریال جو بھی ہو آپ کنارے رکھ دیجیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. آپ اپنے یہاں اپنے علاقے میں کسی سے کہہ دیجئے کہ بھائی دیکھو فلاں آدمی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑا غریب ہے، بیوہ ہے، ایسا کرو کہ تم کسی سے کہنا نہیں، میری طرف سے روزانہ اس کو ناشتہ دے دیا. کتنا جائے گا ساتھی؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، کوئی مشکل کام نہیں یہاں پر کام کرنے والے کے لیے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پورے دن اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے گا اور اللہ کا ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، دعا کرتا رہے گا. اسی طریقے سے ساتھیوں روزہ ہے، یہ بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا، جہنم کی آگ سے بچانے والا. آج ہم میں بہت سے لوگوں میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں، درس میں حاضر ہو جایا کرتے ہیں، دروس دے لیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن روزہ نہیں رکھا جاتا. اگر صرف رمضان کو روزہ رکھ لیا تو بڑا کمال کر دیا ہے. اس نے کیا کمال کیا؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، لیکن مناسب بھی نہیں ہے. ہمارے جتنے علماء اور دعات ہیں وہ حدیث کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان لا يدخل منه الا الصائمون، اس کو رمضان کے روزے کے مناسبت سے بیان کرتے ہیں. رمضان کے روزے متعلق نہیں ہے، وہ تو ہر آدمی پر فرض ہے، اس کے لیے روزہ الگ دروازہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بکثرت نفلی روزہ رکھتے ہیں. کن کے لیے؟ جو بکثرت نفلی روزہ رکھتے ہیں، ورنہ فرض روزہ سے کوئی کسی کو فرصت ہے نہیں، فرصت. تو روزے کے بارے میں، اور یہ روزہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. آپ اس نیت سے سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہو روزہ رکھیے کہ جہنم کی گرمی، حشر کی گرمی اور زمہریر کی سردی اس دنیا کی سردی اور گرمی سے بہت زیادہ ہے. ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں کی سردی اور گرمی سے ہماری حفاظت فرمائے.
وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ، جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان کتنی دوری فرمائے گا؟ تو 70 سال کی دوری ہوا کرتی ہے۔ تو روزے کا بھی ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، کم سے کم مہینے میں 3 روزہ تو ضرور رکھ لینا چاہیے۔ جو 3 روزہ رکھے گا اسے پورے مہینے کا ثواب ملے گا، اور یہ ایسی چیز ہے جس پر آپ صحابہ کرام سے عہد لیا کرتے ہیں، صحابہ سے آپ عہد لیتے تھے، حضرت ابو دردہ ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت ابو ہریرہ، سب سے آپ نے عہد لیا، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس کو نہ سفر میں چھوڑوں گا نہ حضر میں چھوڑوں گا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ ہر مہینے کم سے کم 3 دن کا روزہ رکھا کرو۔ اسی طریقے سے بچوں کی تربیت، نہیں بچیوں کی تربیت، خصوصاً بچیوں کی تربیت سے بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ وہ قصہ جو صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر کے آتی ہے، میرے گھر میں اس وقت 3 کھجور تھے، ہم نے اٹھا کر کے دے دیا، اس نے ایک کھجور ایک بچی کو دیا اور دوسری کھجور کس کو دیا؟ دوسری بچی کو۔ کیا بچی؟ ایک بچی نے اس کو کھانے لگی، کہا منہ تک لے گئی تھی کہ ان بچیوں نے جلدی جلدی کھا کر کے اس کھجور کا بھی مطالبہ کیا اپنے ماں سے نہیں رہ گیا، خود نہیں کھائی، دونوں کھجور کو آدھے کر کے ان دونوں کو دے دیا۔ ماں عائشہ کہتے مجھے سر بڑا تعجب ہوا، تو جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے اس نے ان پر رحم کیا ہے، ان پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے رہا ہے، وہ جنتی ہے، جہنم نہیں جائے گی۔ تو بچیوں کی تربیت بھی انسان کو، جن بچیوں کو ہم لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کی قسم بچیاں والدین کے جتنا کام آتی ہے، جتنی محبت کرتی ہے، اتنا لڑکے نہیں کرتے۔ کام آنا، محنت، خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے جو لڑکیاں اس لڑکے نہیں کرتے، اور ہم جو ہے لڑکیوں اس کے مقابلے میں لڑکوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اولاد کی وفات پر صبر کرنا، اولاد کی وفات پر، کسی کے بچے انتقال کے، خاص نابالغ بچے، ان پر صبر کر لینا، یہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صبر اور احتساب سے انسان کام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، عورتوں سے کہا تم میں سے کسی بھی عورت کے اگر 3 بچے انتقال کر جاتے ہیں فَتَحْتَسِبُهُ، اس وقت وہ کیا کرتی ہے؟ صبر کرتی ہے اور احتساب سے کام لیتی ہے، تو اسے صرف قسم پورا کرنے کے لیے جہنم کی آگ چھوئے گی، ورنہ جہنم کی آگ اس کو دیکھے گی۔ وہ قسم پورا کرنا کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کوئی بھی ہے، چاہے نبی ہے یا ولی ہے، اس کو جہنم کو پار کرنا ہی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ کوئی بھی ہے، چاہے نبی ہے یا ولی ہے، اس کو جہنم کو، اس لیے کہ حشر کا میدان ہے، پھر جہنم ہے، پھر اس کے بعد جنت۔ حشر کے میدان، حشر کے میدان میں حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو حوض سے پانی پلائے گا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حوض دیا، پھر اس کے بعد ایک حشر کے میدان میں سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اعلان کرے گا کہ ہر شخص اس کے پیچھے ہو لے جس کی عبادت کرتا ہے، تو سب اس کے پیچھے، جس کی ساتھ سورج کے، کسی بدھ کے اور فلاں کے پیچھے ہو لیں گے، اور جب صرف مومنین باقی رہ جائیں گے تو ساری دنیا میں بالکل اندھیرا چھا جائے گا، سارے ماحول میں بالکل اندھیرا چھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے گا، یعنی لمبا قصہ ہے۔ اس کے بعد جہنم کے اوپر وہ پل رکھا جائے گا، اور اسی پل پر سے ہر ایک کو گزر کر کے جانا ہے۔
جو گنہگار ہے اسی میں گرتے جائیں گے، اور جو جتنا اچھا عمل کرنے والا ہے اتنا تیزی کے ساتھ وہ اس کے اوپر گزر جائے گا۔ یہی ہے قسم کا پورا کرنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تو صرف اسے جہنم سے میں یہی تک داخل ہونا ہے بس، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا گزرنا ہو جیسا کہ پلک جھپکی نہیں اور ادھر پار ہو گئے۔ اللہ کل حال ساتھیوں، یہ چیزیں بھی آپ بار بار آپ لوگ سنتے آئے ہیں۔ آخری چیز ہے، کئی چیزیں ہیں لیکن ایک ہی اختصار کے ساتھ بتا، آخری چیز یہ ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہم میں سے بہت لوگ کوتا، پورا دن گزر جاتا ہوگا 24 گھنٹہ، کبھی بھی دل لگا کر کے کیا ایک بار بھی انسان کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے؟ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے۔ ہم پڑھتے ہیں نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کا دل لگا رہے اور سوچے کہ ہم یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جہنم کا معاملہ کیا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ورنہ عام طور پر لوگ پڑھتے اور پڑھتے لے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی، عباد الرحمن کی یہ صفات بیان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفت کا بیان کی ہے، الا اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك جی فقنا عذاب النار۔ یہ دیکھیے عقل مندوں کی صفت، ربنا انك من ادخلته ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دیکھیے دعا، تو فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع۔ تو اللہ کے نیک بندے اور جہنم سے بچنے کا سبب کرنے والوں کا ایک عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سنن ترمذی میں مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت سفارش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بندہ تجھ سے دعا کر رہا ہے کہ اسے جنت عطا کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو اسے میرے حوالے کر دے، میرے اندر داخل کر دے۔ اور جو بندہ دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے جہنم، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے جہنم سے، تو جہنم اس سے کہتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا فلاں بندہ مجھ سے تیری پناہ میں آنا چاہے تو اے اللہ تعالیٰ تو اسے اپنی پناہ میں لے لے، مجھ سے دور ہی رہے۔ تو جہنم سے بچنے کی دعا کرنا یہ بھی جہنم سے میں نہ جانے کا ایک سبب ہے اور جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی ہر اس عمل سے حفاظت فرمائے جو جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہمارے والدین کو، ہمارے والد کو، والدین کو، ہمارے والدین کے والدین کو، ہماری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جب تک ہم رہیں ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور اللہ کی محبت کے قریب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں دور کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔